اور جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آواز بلند سے کلمہ پڑھ لیا تو صحابہ کرام میں حضرت ارقم کے در سے تکبیر کے نعرے بلند ہوئے، اور ان تکبیر کے نعروں کی اتنی گونج تھی کہ مکہ کے صحن میں جو ابو جہل کے چمچے چیلے بیٹھے ہوئے تھے، مشرکین مکہ اور اس وقت کے فرعون بیٹھے ہوئے تھے، ان میں لرزہ طاری ہو گیا، غمزدہ ہو گئے، وہ دل ان کے پریشان ہو گئے نعروں کو سن، کیونکہ ہمارے بادشاہ ظالم ہیں جو پہرے کے اندر رہ رہے ہیں، تم تو بنا پہرے کے سو رہے ہو، جو 40-40 10-10 20 باڈی گارڈ رکھ کر باہر نکلتے ہیں کیونکہ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ جو بھی انسان، جو بھی حکمران ظلم و جبر سے پاک ہوگا اسے خوف نہیں ہوگا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، عزیزان ملت، نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آج کا دن بہت ہی بابرکت کا دن ہے۔ 1447 ہجری کا آغاز آج پہلی محرم الحرام کا دن ہے، اور محرم الحرام کی نسبت سے بہت سارے اقوال، بہت سارے احوال اور بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں اس مہینے کی نسبت سے۔ اس مہینے کی فضیلت بھی بہت ساری احادیثوں میں ملتی ہے، لیکن ہم نے مخصوص اس مہینے کو کربلا سے منسوب کیا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس مہینے کا آغاز پہلی محرم الحرام کی تاریخ جو ہے وہ آغاز ہوتی ہے حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ یکم محرم الحرام شہادت کا دن ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آغاز اس امیر المومنین کی شہادت سے ہوتا ہے، جس امیر المومنین کی سخاوت، جس امیر المومنین کا تقوی، زہد، عدل اور انصاف، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اور مظلوموں کی حمایت کرنے میں سب سے پیش ہونا، اس کی نظیر کہیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کی نظیر کسی بھی تاریخ کے اوراقوں میں نہیں ملتی ہے۔ خواہ دنیائی جنریل ہوں، سپہ سالار ہوں، پوری دنیا میں اب تک حکومت کرنے والے حکمراں ہوں، جو عدل اور انصاف سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، سب کے سب اس کے سامنے ہیج نظر آتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرماؤں ابن عباس ہو کہ تم عمر کا عدل اور انصاف بیان کیا کرو، تم عمر کا ذکر خیر کیا کرو، تم عمر کا امت مسلمہ کو یاد دلایا کرو۔ کیونکہ جب تم عمر کو یاد دلاؤ گے تو تمہیں عدل اور انصاف یاد آئے گا، اور جب تمہیں عدل اور انصاف یاد آئے گا تو تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ آج اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی شہادت کا دن ہے، یکم محرم الحرام۔ اس مہینے کی نسبت جو زیادہ تر کربلا سے کی جاتی ہے، وہ واقعہ بھی اس نسبت سے بھی انشاءاللہ اگلے جمعہ پر بیان ہوگا، کیونکہ ہمارے لیے اصحاب کرام سے محبت بھی ایمان کا جز ہے، اور اہل بیت سے محبت کا کرنا بھی ایمان کا جز ہے۔ ہمارے لیے دونوں پہلوں سے محبت کا کرنا اور ان کی غلامی میں آنا ایمان کا جز ہے۔ یہ ایک الگ قوم ہے جو صحابہ کو بلا کر، صحابہ پر تبرہ کر کے اس مہینے کی نسبت خاص کربلا سے کرتی ہے، ان کی الگ سوچ ہے۔ لیکن ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم رسول اللہ کے ہر غلام کے غلاموں کی عزت کرنے والے ہیں۔ ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم صحابہ سے محبت نہ کرنے والے ہوں اور اہل بیت سے محبت نہ کرنے والے ہوں۔ ہمارے لیے ہر صحابی ستاروں کی مانند ہے، روشنی کی طرح ہر صحابہ، اور ان میں سے جس کا دن آج شہادت کا دن ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کے کچھ اقوال، ان کی سیرت آج ہم بیان کریں گے، کیونکہ ان کی سیرت کا بیان کرنے سے ہمیں عدل اور انصاف یاد آئے گا، اور عدل اور انصاف پر قائم رہنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ فرمان امیر شریعت سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری، جن کے تمام صحابہ وہ مرید تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مانگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگ کے اسلام کے اندر داخل کیا۔ باقی صحابہ کے اس مرید، لیکن آپ مراد تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ عرب کی جو جہالت تھی، جو عرب کا مسکن تھا، جس جہالت میں مشرکین مکہ جی رہے تھے،
جب اسلام کا آغاز ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعثت نبوت کا اظہار ہوا، ظہور ہوا، وحی کا نزول ہوا، تو اس کے بعد سے لے کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے تک آپ پر کیا بیتی، آپ کے اصحاب پر کیا بیتی، سچ واش کو آپ سانتا ہی جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اور صحابیات تھیں، ظلم و ستم، تبرہ بازی، زیادتیاں، بائیکاٹ کا کرنا، جہاں بھی دیکھا طنز کسنا، مذاق اڑانا، ہر قسم کا جو بھی تاریخ میں ظلم و جبر ملتا ہے ان کے ساتھ کیا گیا۔ اسی ماحول میں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن تب خالی یہ عمر تھے، اس وقت فاروق اعظم نہیں تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ میں بہترین واقعہ جو سب کو یاد ہوگا ملتا ہے، جب مشرکین مکہ تھپکیاں کس رہے تھے، نو دن آمچو، نو اسلام آمچو، یہ ہر دور میں اس قسم کی باتوں کا آغاز کیا جاتا ہے۔ جہاں جہالت ہوتی ہے، جب علم کے نور سے اس جہالت پر تلوار آتی ہے، روشنی پھیلتی ہے، تو جہالت کا جو اندھیرا ہوتا ہے وہ گھٹنے لگتا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں آپ سنو گے، اس قسم کی باتیں، نو دین چھام، یہ ہمارے آبا اور اجداد جو پچھلے تھے، ہم ان کو بھی اس زمرے میں لا کر جہلیت کے زمرے میں لاتے، ایک تمہیں کا پر قائم ایسے وشوت نہیں۔ یہ تاریخ کے باب میں ہر دور کی ستم ظریفی ہے۔ کہتے اس طرح مشرکین مکہ ابو الحکم تو استدبیت الشام یا ابو جہل چوانن، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر تھی، اور کہتے اس مزاج میں مارے جلے بھی، بہادر تھے، طاقتور تھے، غیرت مند تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سنی، تم گئے کھڑا ہے بکے سننا، اس قصے ختم کرے۔ اس سے پہلے بھی مکہ المکرمہ ہجرت سے پہلے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن آج ہم خالی فوکس کس کو کریں گے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواریخ کو، اور ان کے اقوال کو، اور ان کی حمیت کو، ان کی ملی غیرت کو، ان کے عدل و انصاف کو، ان کے زہد اور تقوی کو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا، ننگی تلوار لے کر میان سے نکال لی، آج العیاذ باللہ میں رسول اللہ کو قتل کر دوں گا۔ کھڑا دے کہ جڑ سے ہی مسئلہ ختم کر دوں گا، ننگی تلوار لے کر چل دی عمر بن خطاب اس کو قتل کرنے کے لیے، العیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر اس سے پہلے تو دعا ہو چکی تھی اللہ کی بارگاہ میں، جس دعا کا اثر عمر بن خطاب کو شاید ننگی تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے چلی تھی۔ ننگی تلوار لے کر قبیلہ زہرہ کا شخص راستے میں ملا، لوگ فرماؤں سے عمر بن خطاب بڑے جلالی انداز میں کہیں جا رہے ہو ننگی تلوار لے کر، کیونکہ جب مشرکین مکہ اس زمانے میں ننگی تلوار ہوا کرتی تھی تو سمجھ آنا چاہیے تھا یہاں تو کوئی قتل کا ارادہ ہے، یہاں کوئی جنگ کا ارادہ ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں آج عیسائی ختم کر دوں گا، یہ جو نیا دین آیا ہوا اس دین کی جڑ کو ہی میں ختم کر دوں گا، میں نبی کا قتل کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ، لیکن جب تواریخ جو ہم ان واقعوں کو دہرائیں گے تو دلوں کے ایمان میں تر و تازگی پیدا ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ابن عباس نے سب سے پہلی بات کیا فرمائی تھی جو میں نے بولی کہ عمر بن خطاب کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ تمہیں عدل اور انصاف یاد آئے گا، اور جتنا تمہیں عدل اور انصاف یاد آئے گا تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ سلوگ اس پت بنن نسا اگر اس کو قتل کرنے کے بعد تو ہاشم اور زہرہ کے قبیلے والے تو انتقام لیں گے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے اچھا اس کا مطلب ہے کہ تو بھی اس قبیلے سے ہے، یعنی کہ تو بھی بے دین ہو چکا ہے، تو بھی بددین ہو چکا ہے۔ اور جو میائیں خبر پڑا تو صحیح پر پہنی غیر خبر وہاں دارس پٹی کا اچھی ون چھنا کوشش پہ اگر اس ونوں کوئی نہیں، اگر اس آر ہم کسی کو دلائیں گھر کی بات کہہ چکا چھوٹے فلاسفی کا دم بڑا کشتے دائرہ خبر ہے تو غصہ ڈبل ہو جاتا ہے، 440 کا وولٹیج سر پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عمر بن خطاب جلالی انداز اپنے گھر کی طرف بڑھے، اپنی بہنوئی کی طرف گس بہنوئی ہوئی ذرا حضرت خباب صبح سوچ پنی بیند ناظرہ ذرا توڑ کن گس۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تو جلالی انداز میں گئے، ان کی آواز میں بھی بہت بڑا دم تھا، جب وہ آواز دیتے تھے نا تو سامنے والا اس آواز کو سن کے ہی ہیبت طاری ہو جاتی تھی اس پر۔ تو جب دروازے کے سامنے عمر بن خطاب پہنچے، ٹک ٹک کیوار جب کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو فرمایا عمر۔ تو جو عمر کا نام سنا تو اندر سے تلاوت ہو رہی تھی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ،
جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو دل کی خشیتیں بڑھ جاتی ہیں، دلوں کے اندر قدورتیں ختم ہو جاتی ہیں، میل ختم ہو جاتا ہے، خشوع اور خضوع دل کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ تو رب کا کلام پڑھ رہے تھے، ایک دم سے کلام اللہ کو اس کا بند کر دیا اور بہنوئی حضرت خباب چھپ گئے۔ بیچ رہے کھلک دروازے کو کیا پڑھ رہے تھے تم؟ تو کچھ نہیں، لوگ تمہیں فی الحال اچھ چھڑاؤں میں پان کچھ نہیں پڑھ رہے تھے۔ تو لے دے کے جب کہا کہ نسخہ ادھر دو، تم قرآن پڑھے بدین ہو چکے ہو، تم نے نبی کا دین اس قبول کر لیا ہے۔ یہ باتیں کرتے کرتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو چار اپنے بہنوئی پر مار۔ جب خون جاری ہو گیا تو بہن چھڑانے کے لیے آگے بڑھ گئی، اور بہن چھڑاتے چھڑاتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے چہرے پر بھی تھپڑ رسید کر دیا، جس کی وجہ سے بہن تھوڑی دور جا لگی اور خون نکلنے لگا چہرے سے۔ عمر بن خطاب خون ہے ایکچولی خونی رشتہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب اپنی بہن کے چہرے سے خون نکلتا ہوا دیکھا تو ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ ٹھنڈک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا بھی نتیجہ تھا۔ تلنیر پہ وہ شہجار پہ ہوتا تھے عمر بن خطاب صلی اللہ علیہ وسلم ماننچو تھوڑا دیر پر بیٹھ تھے عمر بن خطاب صلی اللہ علیہ وسلم طلب تو کیا پڑھن چھو۔ تو انہوں نے کہا بہن نے کہ تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، یہ اللہ کا پاک کلام ہے، جب تک نہ وضو کر لو گے۔ تو بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر لیا، اور جو وہ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، جو وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے رب کا کلام کا تاثیر دل میں اتر رہا تھا، جہاں پھر رب کے کلام کی تاثیر کے ساتھ نبی کی دعا بھی شامل حال ہو تو بعید اس سے کہ اسلام سے دور کہاں رہا جا سکتا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ ایترائی نورکن بہنوئی وننچس عمر کل رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے بیت اللہ کی طرف چہرہ مبارک کر کے، یا اللہ یا تو ابو حشام ابو الحکم یا عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے نواز، اسلام کو عزت دے ان کے ذریعے سے، یا تو دونوں نہیں یا دنوز کہاں تک، لیکن میرے دلن کرے کسی کے لیے گرائے، میرے دل نے اسی وقت گواہی دی خباب سے فرمایا کہ یہ دعا عمر کے حق میں قبول ہو۔ عمر صاحب درائے کہتا ہے ٹائٹ نبی فرمایا ونچ خباب صاحب ونچ ٹائٹ نبی شیر بنی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہے، دار ارقم میں ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے تو چلتے کہتے اس بیت اسد اللہ و اسد رسولہ، خدا اس شیر تو کہتے تھے شیر کس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئے پروشن صحابہ عمر رضی اللہ عنہ تلوار ننگی لے کر آ رہا ہے اور چہرے کے تاثرات بھی کچھ عجیب سے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ تو اسد اللہ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر خیر کا ارادہ ہو تو دیکھ لیتے، اگر کوئی غلط ارادہ ہو تو یہی گردن اڑا دے۔ تو حمزہ صحبتے سے ذرا تیز تھے، وہ بھی جلالی تھے، ادے ٹوک نہ ہو اسد اللہ و اسد رسولہ۔ تو بہرحال عمر بن خطاب جب در خدمت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، فرمایا ٹائٹ نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کیا آپ بھی سوچ رہے ہو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کرو گے؟ وہیں چکو سوچن تو یہ کہہ کر ہی تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اور جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس آواز بلند سے کلمہ پڑھ لیا تو صحابہ کرام میں حضرت ارقم کے در سے تکبیر کے نعرے بلند ہوئے، اور ان تکبیر کے نعروں کی اتنی گونج تھی کہ مکہ کے صحن میں جو ابو جہل کے چمچے چیلے بیٹھے ہوئے تھے مشرکین مکہ اور اس وقت کے فرعون بیٹھے ہوئے تھے، ان میں لرزہ طاری ہو گیا، غمزدہ ہو گئے، وہ دل ان کے پریشان ہو گئے نعروں کو سن کر۔ جب دل کی ندا سے تکبیر کے نعروں کی آوازیں بلند ہوتی ہے تو اس کا اثر ہر فرد اور ہر شے اور درندے اور چرندوں پر بھی ہوا کرتا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے کٹ گیا نا، تب بعد فرمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کیا یہ دین چنا حق، یہ دین چنا حق؟ یہ حق ہے یہ دین، اور جب یہ دین حق ہے تو ہم چھپ چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ جب یہ دین حق ہے روشن ہے تو یہ چھپ چھپ کر ہم تبلیغ کیوں کریں؟ تو کیوں آج ہم کعبۃ اللہ کے سامنے ہو کر نماز ادا کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے۔ دنیاش نے منع کر نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دویمز دیتن کا یا اللہ صحابہ کرام مختلف روایت میں فرمان صحابہ
کہ یوتسنا عمر بن خطاب صبح اسلام اس واقع کھوٹن واقع ڈرامے یتھی اس قائم تھاپت اس کر زدقوت اس کر تنزیہ کلام اس کر تہا سوپر حضرت صہیب سو فرمان ون یتھی عمر بن خطاب صبح اسلام قبول کر اس قائم لائن کہ وہاں سے کوئی دم غزلیں سنانے آتا یا گریباں پکڑنے آتا تو ہم بھی انتقام لیا کرتے. جو ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر فرمایا کہ عمر کا قبول اسلام ہماری کھلی فتح تھی. عمر کی ہجرت ہمارے لیے اللہ کی نصرت خاص تھی اور آپ کی خلافت ہمارے لیے سراپائے رحمت تھی. تنو میں چیز کریں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا پہ واس تو تسنا اس 39 کہتے ہیں 39 اسلام سندر داخل بنے یل عمر بن خطاب صاحب آئے بنے ز صفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صفے بنا دی تو کیا آزاد کا سوائیں کہتے ہیں مکہ المکرمہ بیت اللہ کے پاس آ جائیں گے تو 2 صفے بنا دی اور ایک صف کے امیر کو منتخب کیا اسد اللہ رسولی حضرت حمزہ کو اور دوسری صف میں خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے. تو کس کی ضرورت تھی سامنے آنے ان کے چہرے کا جلال کیونکہ جو ماضی میں اسلام لانے سے قبل ان کا تیور وہاں رہ چکا تھا وہ سب جانتے تھے. آج حقوں نے اس پوچھت کیا اگر ہم بات کریں گے تو بات سے کراڑا جواب ملے گا, اگر ننگی تلوار نکال دیں گے تو پاڑ کے رکھ دے گا. تو مسلمانوں نے اس وقت پہلی دفعہ بیت اللہ کے سامنے اللہ کے حضور میں نماز ادا کر دی اور اسلام میں وسعت اسلام کو طاقت ملی. اسلام میں تیوس وسعت کہ تبلیغ کا ایک دائرہ بھی کھل گیا اور آپ اس کے صحابہ کھلے طور پر اللہ کی بندگی بھی کیا کرتے تھے. وہ تو اس قائم تھے اس پر لیکن تحریف ہو چکی تھی تو بندگی کھلے طور پر کیا کرتے تھے صحابہ کرام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اسلام لانے کے بعد. اور آپ کا دور خلافت کیسا رہا ہے اس کی نظیر بھی کہیں ملتی نہیں. جب قیصر کے بادشاہ نے مدینہ کے احوال کو معلوم کیا دور خلافت میں کہ مدینہ میں اتنا انصاف ہو رہا ہے, مدینہ میں کسی بھی قسم کا ظلم و جبر نہیں ہو رہا ہے, جہاں جانور پر بھی کوئی انسان ظلم نہیں کر پاتا وہاں کی رعایا تو کھلے طور پر ایک آزادانہ ماحول سے رہ رہی ہے اور انصاف اور امن سے رہ رہی ہے. تمسوز اپنا قاصد بھیجا جا کے احوال معلوم کرو, انتظامیہ امور معلوم کرو, وہاں کے دشت کی روا میں جا کر معلوم کرو کہ کس قسم کی حکومتیں وہاں پر ہو رہی ہیں. جب قاصد پہنچا مدینہ میں اس میں بادشاہ تجھو اسلامی نظریے میں بادشاہ نہیں, بادشاہ تجھو صحابہ نے سون چن کا بادشاہ سون چن امیر ہمارا امیر ہوا کرتا ہے وہ آج یہاں موجود نہیں, وہ مدینہ سے باہر چلے گئے. تو قاصد چلتے چلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلا گیا, دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تپتی ہوئی ریت پر اپنے درے کو سرانے پہ رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. آپ کے ماتھا مبارک سے پسینہ ٹپک رہا تھا. جب قاصد سامنے پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرہ مبارک کو دیکھ کر اس کے دل پر روب طاری ہو گئے. جو عمر بن خطاب قیصر و کسری ہم سنتے ہیں کہ روب طاری ہو جانا, ہم اپنی نظر سے نہ دیکھ سکتے ان حوالوں کو, نہ اپنی زبان سے بیان کر سکتے ہیں. ہم تو یہی تصور کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں وہ احوال وہ چیزیں دکھائیں کہ صحابہ کا وہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا, بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے آواز حق کو بلند کرنا, کلمہ حق کے لیے اپنے جسم سے چربی پگھلا کر شعلوں کو بجھانا. ہمارے تصور میں بھی اس قسم کی عزتیں نہیں آ سکتی ہیں اور ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ سے یہ چیزیں ہمیں دکھانا. وہ فتوحات, وہ اس فتوحات کے بعد صحابہ کے دلوں کے اندر اتنا غم. عمر بن خطاب ٹھنڈے پانی کو پینے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہیں دنیا میں ہی ہم نے جو مصیبتیں اسلام کے لیے اور اسلام کی عظمت کے لیے ہم نے جو آزمائشیں برداشت کی ہیں کہیں دنیا میں ہی اللہ نے ہمیں اس کا جزا تو نہیں دے دیا ایک ٹھنڈے پانی کی گلاس ہے. اور ہم تو صبح سے شام تک لے کر نعمتیں اڑا رہے ہیں لیکن شکر بجائی شن رب ذوالجلال. ہمارا مزاج تب ایسا بن چکا ہے اگر ہمارے جسموں سے کوئی نجاست اٹھانا چاہے اب اسی نجاست اٹھانے والے اسی گندگی صاف کرنے والے اگر ہمارے جسم پر کوئی نجاست ہو کوئی گندگی صاف کرے وہ نجاست تو ہم اسی کے مخالف ہو جائیں گے, اسی سے ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سائن جسمت سے اندر کا نجاست صاف کر, یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے. اہل اللہ کے لیے ہمارے دل میں کتنی محبت ہے. قرآن خان خطر کو اس محبت ہے. قلیل ترین جماعت جو اس وقت رب کے دین کی عظمت کے لیے کھڑی ہوتی ہے آواز حق بلند کرتی ہے ان کے لیے ہمارے دلوں کے اندر کتنی غم گساری ہے.
نہ تو ہم اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں اور نہ ہم صبر کرنے والے ہیں، اتنے بخیل ہو چکے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بادشاہ جب آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہا ہے تو آواز دی، اے عمر، آپ تو اتنا بے خوف ہو کر آرام فرما رہے، واقعتاً آپ عدل اور انصاف کے فکر حکمران ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بادشاہ ظالم ہیں جو پہرے کے اندر رہ رہے ہیں، تم تو بنا پہرے کے سو رہے ہو، جو 40 10 20 باڈی گارڈ رکھ کر باہر نکلتے ہیں کیونکہ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ جو بھی انسان، جو بھی حکمران ظلم و جبر سے پاک ہوگا اسے خوف نہیں ہوگا، اسے کون مار سکتا ہے؟ اسے یہ بات اپنے دل پر نقش کر چکی ہوتی اس نے کہ اگر میں چلوں تو کوئی ظالم مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میرا قتل کرنے والا ظالم نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مظلوم ہے، مظلوم آج مظلوم سے ڈر کر ارد گرد پہرے بٹھا کر آرام فرما رہے ہو، تو وہ قیصر کے بادشاہ کا قاصد فرما رہا ہے کہ واقعتاً آپ عدل اور انصاف کے بہت اعلیٰ پیکر ہیں، تب جا کر اتنے آرام سے لیٹ رہے ہو۔ عمر بن خطاب، میں تمہارے دین حق کو قبول کرتا ہوں، اگر میں قاصد بن کے نہیں آتا تو میں ابھی اسلام قبول کرتا، لیکن میں آؤں گا اور اسلام قبول، لیکن گواہی آپ کے چہرہ مبارک ہوئی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے۔ یہ میں اشعار جن کے چہرہ دیکھ کر انسانوں کے دل بدلا کرتے ہیں۔ وقت سبجو محرم الحرام و شکم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں کتنے الفاظ کہے۔ پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں قرآن کی کون کون سی آیت تھی؟ عقی آیت مبارکہ کرو اس بیان، جب جنگ بدر کا واقعہ ہوا تو 70 قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے، رسیوں سے باندھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ان کو چھوڑ دو، کھلا چھوڑ دو۔ اور وہ جو 70 قیدی تھے وہ عام قیدی نہیں تھے، وقت کے ظالم تھے، وقت کے قاتل تھے، وقت کے شرابی تھے، عیاش بھی تھے، بے حرمتی کرنے والے بھی تھے، لیکن ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہیں یہ تو ظالم ہیں، نہ ان کو چھوڑ، ابھی ہماری قید میں ہیں، جو تم کھاؤ گے وہی نہیں کھلاؤ گے۔ چھوڑے آپ تراؤں اور کلو تو آپ تراؤں آگ بالٹی پر دال اور کلو آپ آگ بالٹی 20 روپے کے دیا، سبزی تراؤں پاؤ تو آپ بالٹی تراؤں یا 20 روپے کے دیا دی جاتی ہے نا، یا پھول تراؤں زیادہ پر تاکہ ہو جائے۔ اس میں فلق نے نظارہ کر چکے ہیں، تب جا کر یہ بات بولی جا رہی۔ تو اس وقت مشورہ کیا گیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ باقی صحابہ میں عثمان غنی میں تو حیا کے پیکر تھے، وہ صدیق اکبر تو صداقت کے پیکر تھے، نرم دل ایسے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خلیفہ اول نے یہ رائے دے دی کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو رہا کر دیا جائے، اور اس رہائی کے بدلے میں ہو سکتا ہے ان کے دل نرم ہو جائیں اور اسلام کی طرف آ جائے۔ لیکن جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی رائے دینے کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہہ دیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے، مجھے حکم دے دیجئے، آپ حکم دے دیجئے ان کی گردن اڑا دیجئے۔ لیکن متفق کس رائے پر ہوئے اس وقت؟ فدیہ لے کر، اسلامی تاریخ کی واقعات ہیں، فدیہ لے کر ان سب کو رہا کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں قرآن کہ نبی کے یہ لائق نہیں ہے کہ کافروں کو زندہ پکڑ کر ان کا خوب خون نہ بہایا جائے۔ تم لوگ دنیا چاہتے ہو، واللہ یرید الاخرہ، اللہ آخرت چاہتا، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس وقت کے نظریے کے اعتبار سے تعلیم تھی فدیہ لے کر انہیں رہا کر دینا۔ دوسری رائے یہ تھی کہ ان میں سے جو پڑھا لکھا ہوگا قیدیوں میں سے، کیونکہ تمہیں پرمٹ کیے 10 مسلمانوں کو تعلیم دے گا اس کو رہائی دے گا۔ یہ اسلام نقطہ نظر پیش کرتا ہے، پھانسی پہ چڑھانے کا نقطہ نظر بھی پیش کرتا ہے، رہائی کا نقطہ نظر بھی پیش کرتا ہے، عدل اور انصاف کا بھی پیش کرتا ہے، اور رحم کا بھی پیش کرتا ہے۔ ہر چیز کی وضاحت اسلام نے کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن اس عمل کرنے کی توفیق۔ وقت سب جو بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران خلافت کے بہت سارے واقعات بیان کرنے تھے، انشاءاللہ العزیز اس کے لیے ہم کوئی الگ سا دن رکھیں گے جہاں پر وقت کا تعین نہ ہوگا، جہاں پر دل کھول کر تو بیان کیے نہیں جا سکتے ہیں،
جہاں پر مختصراً کچھ نہ کچھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ صحابہ کی سیرت جب تک ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں آسانی ہوگی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔